سورۃ النساء کی آیت نمبر 101 آ رہی ہے. انشاءاللہ بقیہ گفتگو اسی آیت کے کانٹیکسٹ میں ہوگی. یہ بڑی اہم ترین آیت ہے. اس کے کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں نماز قصر، مسافر کی نماز، مسافت کتنی ہو تو اس پہ قصر نماز والا معاملہ ہوگا، یہ ساری ڈیٹیلز جو ہے نا کوشش کروں گا باقی کے وقت میں تیزی سے کور کروں انشاءاللہ تعالیٰ. پہلے اس آیت مبارکہ کو کور کر لیتے ہیں. وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ، اور جب تم زمین میں سفر کرو، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز میں قصر کر لیا کرو، یعنی نماز مختصر کر لیا کرو. وہ ڈیٹیلز جو ہیں وہ قرآن میں نہیں آئی ہیں، وہ سنت میں ہے، یعنی صحیح الاسناد احادیث میں. اس سے یہ بات پتہ چلی کہ قرآن کی پریکٹیکل اپلیکیشن ایک مسلمان کے اوپر اس وقت ہوگی جب وہ سنت کو بھی مانے گا، ورنہ وہ قرآن کا بھی منکر ہوگا. اسی لیے آیا نا سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے. اللہ کی اطاعت اب کرنی ہے، نماز قصر کرو، یہ تو یہاں تو نہ نماز کی پوری رکھتے میں موجود نہیں، قصر کہاں سے کرنی ہے؟ طریقہ بھی کوئی نہیں. وہ سنت کی طرف، سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے. اور کسی چیز کا سنت میں ہونا قرآن کا عیب نہیں ہے، کیونکہ قرآن ہی نے سنت کی طرف ہماری رہنمائی کی ہے. قرآن کا ٹاپک عقیدہ ہے، سنت اعمال کو ڈیٹیل سے بیان کرتی ہے. لہذا قرآن کا یہ عیب نہیں ہے کہ اس میں نماز کا طریقہ نہیں ہے. وہاں نماز کی فرضیت آئی اور چند ایک احکامات، باقی سنت کی طرف قرآن نے ہماری رہنمائی کی. ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں اس بات کا خوف ہو کہ تمہیں کافر فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں، مصیبت اور تکلیف میں، تو اس سے بچنے کے لیے نماز بھی مختصر کر لو تاکہ جلدی سے نماز سے فارغ ہو جاؤ. بلکہ اس سے اگلی جو آیت آئے گی اس میں تو نماز خوف کا ذکر ہے، اس میں تو اور مختصر نماز کر دی گئی. ان الکافرین کانوا لکم عدوا مبینا، بے شک جو کافر ہیں وہ تمہارے کھلے دشمن ہیں. تو ظاہر ہے جب وہ دشمن ہیں تو پھر ان سے بچنے کے لیے تمہیں نماز میں قصر کی اجازت دی جا رہی ہے. اب یہ آیت بالکل واضح ہے کہ قصر نماز یہ آپشن ہے نہ کہ obligation، یعنی یہ اجازت ہے نہ کہ حکم ہے کہ ضرور کرنی ہے. کیونکہ الفاظ دیکھیں نا، فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ، کوئی تم پہ گرفت نہیں ہے، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ نماز مختصر کر لو، قصر کر لو اس کے اندر، تو کوئی حرج نہیں ہے. مراد یہ ہے کہ اگر مختصر پڑھ لیتے ہو تو کوئی حرج نہیں، اگر پوری پڑھ لیتے ہو تو کوئی گناہ بھی نہیں، اور اس کو سپورٹیو احادیث بھی ہیں. لہذا اس میں ایک ابہام ہے، وہ یہ ہے کہ ساتھ ایک شرط لگائی، ان خفتم ان یفتنکم الذین کفروا، اگر تمہیں یہ خطرہ ہونا کہ کافر تمہیں فتنے میں ڈال دیں گے، آزمائش میں ڈال دیں گے، یعنی حالت امن نہ ہو تو پھر قصر کرنے کی اجازت ہے. مراد کیا ہوا کہ اگر حالت امن ہے تو پھر یہ اجازت کوئی نہیں ہے، یہ مطلب نکلتا ہے نا اس میں سے. لیکن سنت اس کی ایکسپلینیشن کرتی ہے، وہ یہ کرتی ہے، یہ والا مطلب اب لینے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ سنت میں اس کی ایکسپلینیشن آ گئی. صحیح مسلم میں حدیث ہے، ایک شخص نے سیدنا عمر سے پوچھا، یہ قرآن میں تو آیا ہے کہ جب تم حالت امن کا تمہیں یعنی خطرہ ہو، اگر کہ امن کی حالت نہیں ہے اور دشمنوں سے خوف ہے، پھر تم قصر کرو. تو اب تو ہم کثرت میں ہیں، حالت امن ہے، حالت خوف ختم ہو چکی ہے، تو لہٰذا اب قصر بھی نماز کی سہولت ہم سے ختم ہو چکی. تو سیدنا عمر نے کہا کہ سیم یہی سوال میں نے بھی رسول اللہ سے کیا تھا صلی اللہ علیہ وسلم. تو آپ نے فرمایا تھا، عمر یہ اللہ کی طرف سے صدقہ اور تحفہ ہے، اسے قبول کرو عام حالت کے لیے بھی، یعنی یہ اللہ تعالیٰ نے عام حالت کی. لہذا سنت نے اس کا دائرہ کار اور وسیع کر دیا کہ اسپیسیفکلی خوف میں تو ہے یہ، لیکن حالت امن میں بھی اللہ نے یہ تمہارے لیے آسانی ہے کہ تم اس کو اویل کر سکتے ہو. اور اس حد تک کہ صحیح بخاری میں امام بخاری نے چیپٹر کی ہیڈنگ میں لیا ہے. اب آ جائیں ان احادیث کی طرف. صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں حدیث ہے، اما عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ شروع میں نماز ہوتی ہی 2 رکعت تھی. آپ پتہ نا قیام اللیل بھی 2 رکعت، جب 5 نمازوں کی ٹائمنگ نہیں تھی. پھر جب مدینہ شریف لوگ ہجرت کر کے آئے تو اللہ تعالیٰ نے نماز کو 4 رکعت کر دیا، لیکن سفر میں 2 ہی باقی رکھی.
یعنی ظہر کے 2 فرض ہوتے تھے پہلے، وہ 4 کر دیے، لیکن سفر میں 2 ہی ہیں. اسی طریقے سے عصر کے بھی، عشاء کے بھی اور فجر کے تو ہی 2 ہیں، وہ 2 ہی رہنے. البتہ مغرب کی ایکسیپشن آ گئی، وہ مسند احمد میں حدیث ہے، سوائے مغرب کے. مغرب چونکہ شروع سے ہی 3 ہے تو وہ 1.5 نہیں ہوتی، وہ 3 ہی رہتی ہے، اور اس پہ اجماع امت ہے. بلکہ یہ 17 رکعتوں کے اوپر تو اجماع ہے. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی نماز کی رکعتیں حدیث میں بتائیں. سر بخاری مسلم کی درجنوں حدیث ہیں جن میں آپ کو سیدھا رزلٹ ملتا ہے کہ رکعتیں کون سی ہیں. تو اس کی تو ضرورت ہی نہیں ہے، اجماع امت ہے. جہاں پہ اختلاف ہوگا وہاں ہم بات کریں گے. المستدرک للحاکم میں حدیث ہے، المعجم الکبیر طبرانی میں کہ میری امت کبھی گمراہی پر جمع نہیں ہوگی. سنی شیعہ اور ان کے جتنے چھوٹے چھوٹے آگے فرقیاں ہیں، سب کا یہی موقف ہے. فجر کے 2 فرض، ظہر کے 4، عصر کے 4، مغرب کے 3، عشاء کے 4، اور سفر میں سارے 2 ہو جائیں گے سوائے مغرب کے، یہ 3. باقی احادیث بے شمار ہیں بخاری مسلم کی. صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ ابن عمر ایک سفر میں تھے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو 2 رکعت ظہر کی نماز پڑھائی، پھر اپنے حجرے میں واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ابھی بھی لوگ کچھ نماز پڑھ رہے تھے. میرے خیال ہے وہ انفی بریلوی، انفی دیوبندی ہوں گے. تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عمر نے فرمایا کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ ان کا جی یہ سنتیں پڑھ رہے ہیں، وہ نفل نماز جو بعد میں ہم اسے سنت بھی کہہ دیتے ہیں موقتہ. تو انہوں نے فرمایا کہ اگر میں نے سنتیں ہی پڑھنی ہوتی تو میں ظہر کے 4 فرض نہ پڑھ لیتا. پھر انہوں نے کہا کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان رضی اللہ عنہم اجمعین، تینوں کے ساتھ پوری زندگی سفر کی ہے، وہ 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. اندازہ کریں، یعنی یہ اس میں الفاظ ہیں کہ میں نے تینوں کے ساتھ سفر کیے، وہ 2 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھا کرتے تھے. تو یہ بالکل واضح ہو گیا کہ یہ جو ان لوگوں کا خود ساختہ ایک مسئلہ ہے. پھر صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے کہ ایک سفر کے دوران عبداللہ ابن عمر نے جو ہے وہ جب سفر کرتے ہوئے وہ جماعت کروایا کرتے تھے نا خود، تو 2 رکعت پڑھا کرتے تھے، اور اگر کسی مقیم امام کے پیچھے پڑھتے تھے پھر 4 پڑھتے تھے. یعنی اگر مسافر امامت کروائے گا نا تو اس نے تو 2 ہی پڑھنے ہیں، اس کے پیچھے مسافر ہیں وہ 2 رکعت پڑھیں گے. لیکن اگر مسافر مقیم کے پیچھے پڑھے گا، جس طرح لوگ حج اور عمرے پہ جاتے ہیں اور وہ یہ مسئلہ پوچھ رہے ہوتے ہیں ادھی پڑھنی ہے پوری، وہ بھائی امام کعبہ اور مسجد نبوی کے امام کے پیچھے پوری پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، وہ تو ایک افضلیت والی چیز ہے، آپ اس کو یعنی حاصل کریں، اس میں یہ آپ نے نہیں کرنا. البتہ اگر کوئی مسافر امام امامت کروا رہا ہے اور اس کے پیچھے مقیم پڑھتا ہے تو اب مقیم نے 2 نہیں پڑھنے، اس نے تو چونکہ 4 پڑھنے ہیں، تو مسافر 2 پڑھ کے سلام پھیر دے گا، اور جو مقیم ہے وہ اس کے پیچھے اپنی 2 رکعتیں پوری کرے گا، اور وہ 2 رکعتیں اس کی آخری 2 رکعتیں ہوں گی، اس لیے ان میں صرف سورۃ الفاتحہ پڑھے گا بس. اچھا، سنن نسائی میں ایک حدیث ہے، حضرت سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ سفر کے دوران میں نے روزہ رکھا اور نماز 4 رکعت پڑھی، تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت پڑھی اور روزہ چھوڑ دیا. بعد میں جب میں نے اللہ کے نبی سے ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا احسنتی یا عائشہ، اے عائشہ تم نے اچھا کام کیا اور مجھ پر بھی کوئی الزام نہیں ہے. یہ حدیث اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر سفر میں کوئی روزہ رکھ لے یا نماز پوری پڑھ لے تو یہ جائز ہے. بلکہ بخاری مسلم میں حدیث ہے حضرت عائشہ سفر میں پڑھتی ہی 4 رکعت تھی، اور وہ کہتی ٹھیک ہے میں زیادہ یعنی وہ اس طرف جا رہی ہوں، اگر فیسلٹی نہیں بھی اویل کر رہی تو اس چیز کو کوئی برا نہیں مانا گیا. حتیٰ کہ سنن دارقطنی میں یہ حدیث ہے اور مشکات کے اندر بھی موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں بعض اوقات 2 فرض بھی پڑھ لیتے تھے، بعض اوقات 4 بھی پڑھ لیتے تھے. دونوں طریقے سے ثابت ہے، لیکن عمومی عمل آپ کا 2 فرض ہے جو عبداللہ ابن عمر نے نقل کیا.